اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندع۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویسے تو ویڈیو ہماری آج کسی اور موضوع پر آنی تھی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ قبلہ اظہر عباس حیدری حافظہ اللہ تعالی، فرزند تاج المناظرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا گیا۔ جب یہ میسج میرے پاس فیس بک اور واٹس ایپ سے پہنچے تب مجھے ڈیفینیٹلی اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن خود جب میں نے باقاعدہ ویڈیو دیکھی تو کس طرح انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر جایا جا رہا تھا، دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ اس طرح لے جایا جا رہا تھا جس طرح کسی دہشت گرد کو لے کر جایا جا رہا ہو، اور بلا شبہ یہ حرکت کر کے سپہ صحابہ کے وہ بدبخت، بد عقیدہ اور بد باطن قسم کے لوگ جو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ شیعان حیدر کرار سے کبھی بھی پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے علمی میدان میں، انہوں نے مجھے کچھ قبلہ حیدری صاحب کے جاننے والوں نے یہ بتایا کہ کچھ پرانے کیسز کو اوپن اپ کروا کے قبلہ کو قبل از محرم گرفتار کروایا تاکہ وہ مجالس آگے کنٹینیو نہ کر سکیں اور عشرہ محرم میں ایسا وہ خدمت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سر انجام نہ دے پائیں۔ خیر، اب میری پاکستان گورنمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کو اس قدر یہ رد الفساد وغیرہ ان چیزوں میں پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی طرح فساد بند ہو، شیعہ سنی فتنہ نہ پھیلے اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے جن کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بالکل واضح ہے؟ اور اس بات کو اہل سنت مسلک کے بہت بڑے عالم علامہ اشرف سیالوی صاحب نے باقاعدہ مناظرہ کر کے اس بات کو ثابت کیا تھا 90s میں۔ یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، مناظرہ جھنگ ان دا 19th سینچری۔ اشرف سیالوی اور حق نواز دیوبندی، ان دونوں کا آپس میں، وہ جو سپہ صحابہ کے لیڈرز میں سے ایک تھا، ان کا آپس میں مناظرہ ہوا ہی اس بات پر تھا اس کتاب میں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، ہم سپہ صحابہ کی اپنی کتاب سے باقاعدہ جو گھٹیا ترین گستاخ رسول ہیں اس کی تعریف بھی دکھائیں گے تاکہ دنیا کو یہ بات پتہ تو چلے ایٹ لیسٹ کہ کون واقعاً گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے اوپر گستاخ صحابہ یا گستاخ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ہونے کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کروایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت پہلے سے یہ سین چل رہا ہے پاکستان میں کہ جب بھی محرم قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شیعہ محقق عالم کو یا ذاکر کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تاکہ ایک ڈر کا ماحول پیدا کر دیا جائے، ذکر حسین اور مجالس حسین کے انعقاد سے پہلے ہی کسی طرح مجلسوں کو روکنے کی ساری سازش کامیاب بنانے کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عام شیعہ تو عام شیعہ، جب امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ جیسی ذات تک کو قید کیا گیا تھا تو پھر ہم تو اپنے مولا کے مرید ہیں۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں دلائل کے لحاظ سے، کیونکہ کچھ ایک آدھ چینلز پر قبلہ حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے مذمتی بیان آیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، قبیح کام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ صرف مذمتی بیان سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اس پر علمی بیان بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور انجینئر مرزا صاحب، جنہیں ویسے تو شیعہ سنی اتحاد کی بڑی ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے اس مسئلے پر کہ وہ بھی اس پر بالکل خاموش ہیں۔ خیر، سب سے پہلے تو اب یہ سپہ صحابہ کے اکابرین میں سے ایک رشید احمد گنگوہی، اس کا یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اللہ تک کو نہیں بخشا، استغفر اللہ، صفحہ نمبر 216 پر اس بندے نے 3 جگہ واضح طور پر یہ بات لکھی اور حاصل اس کا نکالا، پس ثابت ہوا کہ کذب یعنی جھوٹ داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہے یہ بات کہ اللہ کی قدرت میں جھوٹ بولنا شامل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قدرت میں جھوٹ شامل ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین محتشم، یہ دیکھ لیں آپ،
اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ جھوٹ شامل ہے۔ یہ جو لوگ اللہ تک کی گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کس منہ سے یہ ساری کارروائی کروائی ہے قبلہ حیدری صاحب پہ۔ خیر آگے چلتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اب گستاخی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات والقونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 118 پہ اس بدبخت نے انتہائی قبیح اور گھٹیا الفاظ میں میرے آقا کا یہاں تذکرہ کیا کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے شیخ اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار، ایسی عبارت لکھنے والے پہ لعنت بے شمار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور سامعین گرامی قدر، بالخصوص پاکستان کے ادارے جنہیں ان کی ایف آئی آرز وغیرہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور ان کے مقدمات پہ شیعہ علماء کو اریسٹ کرنے کا بہت شوق ہے، ذرا یہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں جنہوں نے آپ کو فورس کر کے یہ سارا کام کروایا ہے، کبھی آپ نے ان کے اکابرین کی کتابیں دیکھی ہیں؟ وہ اسماعیل دہلوی بدبخت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جرنیل سپاہ صحابہ اعظم طارق، اس کی کتاب یہ پیغامات جیل میرے پاس موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 107 پر تیسرا واقعہ کہتے ہیں جی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جیسے مجاہدین اسلام، یہ اسلام کے مجاہد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو مجاہد اسلام کہا جا رہا ہے۔ کس کے تھرو؟ سپاہ صحابہ کے جرنیل، بلکہ سپاہ صحابہ نہیں، سپاہ یزیدیت کہنا چاہیے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ان جیسوں پر کیوں نہیں ایف آئی آر کروائی جاتی، جن کا سرٹیفائیڈ گستاخ رسول ہونا ثابت ہے مناظروں کے اندر؟ بھائی ان کے جو آگے عقائد کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر آپ کو ایکشنز وغیرہ لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو آئیں نا، پھر علمی لحاظ سے بات کریں، میدان لگائیں مناظرے کا، وہاں 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں اور کون کتنا بڑا گستاخ رسول ہے۔ الغرض ہم اس سارے معاملے کی مذمت تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ کے بدبخت مولویوں کو آن لائن مناظرے کا چیلنج بھی دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایف آئی آرز وغیرہ کروانے سے تمہارا معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، آؤ میدان لگاؤ، فتنہ و فساد کے سارے معاملات کو اٹھا کے ہم گٹر میں پھینکتے ہیں، میدان لگاؤ، علمی ڈسکشن کرو ہمارے ساتھ آ کے، وہاں پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں اور کون کتنا بڑا محب صحابہ ہے۔